پچھلے ویڈیو میں ہم نے ایک رینڈم ویریبل ایکس ڈیفائن کیا تھا جو یہ تھا کہ اگر ہم ایک کوائن کو 5 مرتبہ اچھالتے ہیں تو آنے والے ہیڈز کی تعداد کتنی ہوگی، اور ہم نے اس رینڈم ویریبل کے مختلف ویلیوز کے لیے پروبیبلٹی معلوم کی تھی، جیسے کہ پروبیبلٹی کہ ایکس جو ہے وہ 0 ہو، یعنی کہ کوئی ہیڈ نہ آئے، سارے کے سارے ٹیلز آئیں. تو اس صورت میں ہم نے معلوم یہ کیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ 1/32 اس کی پروبیبلٹی تھی. اسی طریقے سے اگر صرف ایک ایکس ہو، یعنی کہ صرف ایک ہیڈ آئے، تو پروبیبلٹی 5/32. اس کے بعد ہم نے معلوم کیا تھا x is equal to 2 کے لیے پروبیبلٹی، یعنی کہ 2 ہیڈز آئیں 5 مرتبہ سکہ اچھالنے کے بعد، تو یہ تھی 10/32. جی ہاں، 10/32 یا 5/16 کے برابر تھی. 10/32 یا 5/16. اور اسی طریقے سے پروبیبلٹی جبکہ x کی ویلیو 3 کے برابر ہو، ہم نے کہا تھا کہ یہ بھی 10/32 یا 5/16 کے برابر ہے. یہ دونوں کی دونوں پروبیبلٹی x is equal to 2 کے لیے اور x is equal to 3 کے لیے دونوں کی دونوں برابر ہیں، کیونکہ 2 ہیڈز آنے کا چانس اتنا ہی ہے جتنا کہ 3 ٹیلز آنے کا. تو اب اسی طریقے سے پروبیبلٹی x کی ویلیو 4 ہو، یعنی کہ 4 مرتبہ ہیڈز آئیں، تو یہ 5/32 تھی. اور یہ بالکل وہی پروبیبلٹی ہے جو کہ x is equal to 1 کے لیے، اور x is equal to 1 کا مطلب ہے 4 ٹیلز، جبکہ x is equal to 4 کا مطلب ہے 4 ہیڈز. اور کیونکہ ہمارے پاس 5 مرتبہ ہمیں کوائن اچھالنے، تو دونوں کی پروبیبلٹیز آپس میں برابر ہوں گی. اور پروبیبلٹی جبکہ x is equal to 5 ہو، یعنی کہ ہم 5 مرتبہ سکہ اچھالیں اور پانچوں کی پانچوں مرتبہ ہیڈز آئیں، یعنی کہ کوئی ٹیل نہ آئے، تو اس کی پروبیبلٹی 1/32 تھی. اور اب آپ دیکھیے کہ x is equal to 5 اور x is equal to 0 کی پروبیبلٹیز دونوں کی دونوں آپس میں برابر ہیں، یعنی نو ہیڈز اور نو ٹیلز کی پروبیبلٹی بالکل سیم ہے، ایک ہی جیسی بات ہے. اب میں اس کا پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کو گرافیکلی ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر میں آگے بڑھوں گا. یہ لائن تھوڑی سی موٹی نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا موٹا اور الگ کلر میں بناتا ہوں. یہ رہی، یہ کچھ بہتر لگ رہی ہے. اور یہ اس کا وائی ایکسس پر آپ کو پتا ہوگا کہ ہم پروبیبلٹی کی ویلیوز رکھتے ہیں، جبکہ ایکس ایکسس پر ہم کسی بھی رینڈم ویریبل کی ویلیوز رکھتے ہیں، جیسے x is equal to 0 سے لے کر x is equal to 6 تک کے لیے. اور ابھی ہم اس کے کیونکہ یہ ڈسکریٹ ڈیٹا سیٹ ہے، لہٰذا اس میں x کی کچھ خاص ویلیوز ہی ہو سکتی ہیں. آپ یہ دیکھیے یہاں اوپر ہم نے جو ڈیفائن کیا تھا ایکسچینج نمبر آف ہیڈز آفٹر 5 فلپس، یعنی کہ 5 مرتبہ اچھالنے کے بعد. یہ جو چیز ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈسکریٹ ڈیٹا سیٹ ہے، اور یہ 0 سے لے کر 5 تک ہے، اور نان انٹیجر تک کی اس میں گنجائش نہیں ہے. یعنی ایک تو یہ کہ نمبر آف ڈیٹا سیٹ یہ کہ ویلیوز جو x کی ہیں وہ فائنائٹ ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کو اس کیس میں، خاص کیس میں آپ کو نان انٹیجر بھی الاؤ نہیں ہے. تو اب میں بناتا ہوں ایکس ایکسس پہ، یہ ایکس ایکسس پہ 0 1 2 پھر یہ 3 پھر 4 اور یہ 5. کیونکہ 5 مرتبہ ہم نے اچھالا تھا اور ہمیں پاس پاسبلٹیز ہیں کہ کتنے ہیڈز آ سکتے ہیں، تو یہ x کے لیے میں نے یہ y ایکسس پہ کیا. اور اس کے بعد یہ دیکھیے سب سے زیادہ یہ سب سے زیادہ جو 10/32 x is equal to 2 کے لیے اور x is equal to 3 کے لیے بھی 10/32. تو سب سے پہلے میں سب سے زیادہ پروبیبلٹیز والے جو ویریبلز ہیں کی ویلیوز ان کو ڈرا کرتا ہوں. یہ x is equal to 2 کے لیے یہ 10/32، اور بالکل اسی ہائٹ والا x is equal to 3 کے لیے اس کی پروبیبلٹی یہ بھی 10/32 کے لیے. بلکہ نہیں، میں اس کو تھوڑا سا الگ انداز میں بناتا ہوں تاکہ یہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، یہ ایک دوسرے کو چھو رہے ہوں، ٹچ کر رہے ہوں. یہ x is equal to 2 کے لیے یعنی 10/32، اور یہ x is equal to 3 کے لیے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کون سی ہے 5/32، جو کہ x is equal to 1 اور x is equal to 4 کے لیے. تو x is equal to 1 کے لیے جو بار بنے گی وہ اس کی آدھی ہوگی، اور x is equal to 4 کے لیے بھی یہ کچھ اس طرح سے یہ بار بنے گی. یہ آپ سمجھ لیجیے کہ یہ 4 کے لیے. اس کے بعد x is equal to 0 اور x is equal to 5 کے لیے 1/32. تو x is equal to 0 کے لیے یہ 1/32 یہ اور چھوٹا بنے گا، اور x is equal to 5 کے لیے یہ اور چھوٹا بنے گا. سب سے مشکل پارٹ ہوتا ہے ڈرائنگ کو صحیح طور پر بنانا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ 5 کے لیے ہے، اور یہ والا جو ہے یہ 4 کے لیے ہے. اور یہاں پر یہ 10/32 ہے، 10/32 یہ پروبیبلٹی ہے، یہ 5/32 کی پروبیبلٹی ہے، اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ 1/32 کی پروبیبلٹی کو ظاہر کر رہا ہے. اور یہ بائنومل ڈسٹریبیوشن ہے
جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ ڈسکریٹ ڈیٹا سیٹ ہمارے پاس ہے اور یہ ایک پرٹیکولر انسٹنس ہے کسی بھی بائنومل پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن کا جس میں کہ فائنائٹ نمبرز ہیں اور جیسے جیسے ہم تعداد بڑھاتے جائیں گے انفینٹ کرتے جائیں گے یہ کنٹینیوس ڈیٹا سیٹ ہوتا جائے گا اور مشہور زمانہ بیل کرو کی طرح سے بنتا جائے گا جس کا نام شاید آپ نے سنا ہو جو کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جو کہ انفینٹ نمبر آف ڈیٹا سیٹس یا یوں ڈیٹا پوائنٹس کے لیے یا یوں کہیے کہ کنٹینیوس ڈیٹا سیٹ کے لیے ہوتا ہے اور یہ ہم نے 5 کی مثال لی تھی ہم چاہیں تو 50 لاکھ 5 کروڑ مرتبہ اچھالنے کا تجربہ کریں تو یہ اور زیادہ اسموتھ ہوتا چلا جائے گا یہ کرو جو ہے یہ بیل کرو کے نزدیک جاتا چلا جائے گا اور اس صورت پہ ہم اس ڈسٹریبیوشن کو صرف بائنومل ڈسٹریبیوشن نہیں کہیں گے بلکہ ہم اس کو نارمل ڈسٹریبیوشن کہیں گے یا ہم یوں کہیں گے کہ پروبیبلٹی ڈینسٹی کہیں گے ہم اس کرو کو اور یہ چیز اسٹیٹسٹکس میں بہت زیادہ اہم بھی ہے کیونکہ ہم کو یہ تو نہیں پتا ہوتا کہ کوئی چیز کس وجہ سے ہو رہی ہے لیکن ہم آبزرویشنز لے کر ڈیٹا کو لے کر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اگرچہ ہمیں پروسیس کا نہیں معلوم لیکن اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ آئیڈیا دے دیتے کہ کیا کچھ کتنا زیادہ ہو رہا ہے یا کیا کچھ کتنا کم ہو رہا ہے اور یہ ڈسکریٹ کیس ہے ڈیٹا سیٹ کا اور میں اگلی کچھ ویڈیوز میں نارمل ڈسٹریبیوشن یا کنٹینیوس کیسز پر بھی اس بارے میں بات کروں گا لیکن جو بات دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کچھ ڈیٹا سیٹ کے بارے میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید اس میں جو ہے ہمارے پاس خاص طور پر فائنینسز کے شعبے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے بائنومل ڈسٹریبیوشن بنے گا لیکن وہ ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ بائنومل ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتا یہ بھی ہو سکتا اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو اینڈ پوائنٹس ہیں اینڈ پوائنٹس کی جو پروبیبلٹیز ہیں وہ سب سے کم ہوں گی اور سب سے کم منافع ہوگا لیکن بعض دفعہ کچھ اس طرح سے اونچا کرو بھی بن جاتا ہے بہرحال میں یہ بہت ایڈوانس ٹاپک ہے اس پر بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ابھی میں اپنے اس پر واپس آ جاتا ہوں اس ایگزامپل پہ تو اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ ایک نارمل ڈسٹریبیوشن ہے تو یہ چیز جو ہے اس کا جو کرو ہے یہ کنٹینیوس ڈیٹا سیٹ کے لیے ہوگا ہمارے پاس تو یہ کچھ چیزیں ہم نے یہاں پر دیکھی اور یہ اس کو بائنومل ڈسٹریبیوشن ہم کہتے کیوں ہیں یہ بات بھی تھوڑی سی میں ڈسکس کر لیتا ہوں اگر میرے پاس ایک کوائن ہو جو مجھے 5 مرتبہ اچھالنی ہے اور مجھے کہنا ہو کہ مجھے 2 ہیڈز چاہیے یعنی کہ 2 ہیڈز اگر آئے تو کسی بھی ایک ایونٹ میں جو میں رینڈملی کوئی سا بھی ایونٹ لے لوں کہ ہیڈ ٹیل ٹیل تو اس ایک پرٹیکولر انسٹنس کے اس پرٹیکولر ایونٹ کے 1/32 1/32 چانسز ہیں یعنی کہ میں ٹوٹل 32 مرتبہ اچھال سکتا ہوں 5 کر کے یہ 32 ایونٹس ایسے ہو سکتے ہیں تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے ظاہر بات ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ایکس کو ہم نے کہا تھا کہ اس کی پروبیبلٹی یہ جو ہے ایکس جو ہے یہ ہیڈز کو ظاہر کرتا ہے اور یہاں پر ہم نے کہا کہ یہ 2 کے لیے اگر پروبیبلٹی ہم بات کریں کہ 2 کی پروبیبلٹی کتنی ہوگی تو ایسے کتنے ایونٹس ہوں گے ان ٹوٹل 32 ایونٹ میں تو ہمیں پتہ چلا کہ 10 ایسے ایونٹس ممکن ہیں کہ جن میں 2 مرتبہ اگر ہم 5 مرتبہ کر کے اچھال رہے ہیں ہر 5 مرتبہ کا ہم ایک ایونٹ کہیں تو وہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا سیٹ ہوگا تو پہلا اچھالا ہمارے پاس 5 تھے چوائسز تھیں پھر جب دوسری مرتبہ اچھالیں گے تو 4 چوائسز تھیں تو پہلے میں ہیڈ آ گیا دوسرے میں بھی ہیڈ آ گیا اور جب میں اس کو ڈیوائڈ کروں گا 2 سے اور پھر 2 سے ڈیوائڈ کرنے کا بعد اس کا مطلب کیا ہوگا یہ ہوگا 5 فیکٹوریل یہ والا اوپر والا حصہ ہے واضح کر دوں یہ اوپر والا جو حصہ ہے یہ ہوگا 5 فیکٹوریل ڈیوائڈڈ بائی 3 فیکٹوریل اور یہ جو دو جو ہے نیچے اس کو میں 2 فیکٹوریل لکھ سکتا ہوں کیونکہ 2 ضرب 1 جو ہے وہ 2 کے برابر ہوتا ہے تو اب میں تھوڑا سا اس کو اور بھی لکھ دوں ہم اگر یہ کہیں کہ probability that x is equal to n یعنی کہ n heads آئیں اب n 0 سے لے کر 5 تک کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے اس خاص کیس میں تو اگر میں کہوں کہ کوائن اچھالنے والے سے اس پریکٹیکل میں یا اس ایکسپیریمنٹ میں کتنے x کی ویلیو کتنی ہوتی ہے تو میں 5 فیکٹوریل اوور n فیکٹوریل انٹو 5 مائنس 2 فیکٹوریل کروں گا میں اس کو کیونکہ ہم جو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں یہ ہم بات کر رہے ہیں 2 ہیڈز کی بات کر رہے ہیں 2 ہیڈز کی بات کر رہے ہیں تو اس کیس میں ہمارے پاس یہ جو اس طرح سے اس کا ایک جنرلائز فارمولا بن جائے گا اور آپ کو شاید اندازہ ہو رہا ہوگا اور میں چاہوں گا کہ آپ پروبیبلٹی پلے لسٹ میں بائنومل کوفیشنٹ والی ویڈیوز ضرور دیکھیں کیونکہ اس بائنومل کوفیشنٹس کے ٹاپک پر میں نے اس بارے میں خاصی تفصیل سے بات کی ہے اور بہت کچھ واضح کیا ہے جو میں یہاں پر وقت کی کمی کی وجہ سے واضح نہیں کر سکتا تو اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جو چیز ہے یہی ہے وہ بائنومل کوفیشنٹ جو ہم بائنومل کوفیشنٹ والے ویڈیو میں آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا تو اب
x प्लस वाई अगर मेरे पास कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन और उसकी कोई भी पावर हो, और जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसके जो x और y के जो कोफिशिएंट्स आते हैं वो उनको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहते हैं। ये बिल्कुल वही बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, और शायद इसी वजह से इस पूरे का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और इसको मुख्तसर करके लिखने का एक और तरीका है 5 चूज n, और इसमें हर इवेंट के चांसेस कितने हैं, किसी भी एक इवेंट के 1/32, और ये n जो है ये नंबर ऑफ हेड्स है। याद रखिए n जो है यहां पर इस पर्टिकुलर केस में, इस खास केस में नंबर ऑफ हेड्स हैं, जबकि हम सिक्का उछाल रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये हर इवेंट के 1/32 चांस है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/32 से, और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा का पूरा जो हमने इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किया, इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहा वो इस वजह का कि इसका जो रैंडम वेरिएबल है इसकी वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटीज आप वर्कआउट कर सकते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट की मदद से। मुझे लग रहा है कि वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन बहरहाल मैं अभी इस मौजू से चिमटा रहूंगा और इस पर